بچوں آؤ پوچھیں گے ہم تم سے کچھ سوال، پھر دیکھیں گے ہوتا ہے کون زیر و زبر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین کے لیے ایک بار پھر لے آئے ہیں پروگرام جس کا نام ہے زیر و زبر۔ سبحان اللہ، اس پروگرام کی تو کیا ہی بات ہے، کیونکہ اس میں بات ہی ہوتی ہے قرآن کی اور قرآن کی شان۔ سبحان اللہ، اللہ کریم ہمیں بھی تلاوت قرآن کا شوق عطا فرمائے، حافظ قرآن بنائے، قرآن کا علم ہمارے سینوں میں راسخ فرمائے، اور اللہ کریم قرآن کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم اس پروگرام میں بات کرتے ہیں قرآن کی، مگر انداز ہوتا ہے بڑا ہی خوبصورت، کیونکہ ہم نے کروانا ہے ایک مقابلہ، اور مقابلے میں ہوں گے سوالات، اور ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں 6 کنٹیسٹنٹس جن کے درمیان یہ خوبصورت مقابلے ہوتے ہیں، اور ہر سوال کے جواب میں ان کو نمبرز دیے جاتے ہیں۔ شروع کریں گے ہمارا آج کے پہلے مقابلے کا پہلا راؤنڈ، مگر مقابلہ شروع کرنے سے پہلے آئیے ان کا ذرا تعارف لے لیتے ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کہاں پڑھتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ جی بیٹا، آپ اپنا تعارف کروائیں۔ محمد احمد رضا اتاری، کلاس 5، مدنی دارالمدینہ صدر کیمپس۔ اچھا، دارالمدینہ میں پڑھتے ہیں آپ؟ ماشاء اللہ، چلیں اللہ کریم آپ کو برکت دے۔ تو قرآن کی تعلیم کہاں سے لے رہے ہیں بیٹا؟ سر وہ بھی دارالمدینہ میں ہی پڑھا۔ اچھا، وہ بھی دارالمدینہ سے ہی پڑھ رہے ہیں، ماشاء اللہ۔ حفظ کر رہے ہیں یا ابھی ناظرہ ہی پڑھ رہے ہیں؟ ناظرہ ہی ہے۔ ناظرہ ہی پڑھ رہے ہیں، چلیں اللہ آپ کو حافظ قرآن بنائے۔ اگلے کنٹیسٹنٹ؟ محمد عرفان اتاری۔ چلیں اللہ آپ کو بھی برکت دے۔ اگلے کنٹیسٹنٹ اپنا نام بتائیں گے؟ محمد عبدالصمد۔ محمد عبدالصمد۔ ارے واہ بھائی، اتنا خوبصورت نام ہے۔ اچھا، کس کلاس میں پڑھتے ہیں؟ 1 کلاس۔ کلاس 1 میں پڑھتے ہیں۔ تو ابھی قاعدہ پڑھ رہے ہیں یا قرآن ناظرہ شروع کر دیا ہے؟ قاعدہ۔ قاعدہ پڑھ رہے ہیں، اماں پارا پڑھ رہے ہیں ساتھ۔ اچھا، قاعدہ بھی پڑھ رہے ہیں اور اماں پارا بھی پڑھ رہے ہیں۔ چلیں جناب، اللہ آپ کو بھی کامیابی دے۔ اگلے کنٹیسٹنٹ؟ ایان کامران۔ ایان کامران، اللہ آپ کو برکت دے۔ کہاں پڑھتے ہیں ایان آپ؟ دارالمدینہ گلشن کیمپس۔ کلاس کون سی ہے؟ 4۔ کلاس 4 کے اسٹوڈنٹ ہیں دارالمدینہ کے، ماشاءاللہ۔ جی، مدنی رضا اتاری، مدنی رضا، ماشاءاللہ۔ مدنی رضا کہاں پڑھتے ہیں؟ مدرسۃ المدینہ۔ مدرسۃ المدینہ کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ حفظ کر رہے ہیں، ناظرہ پڑھ رہے ہیں؟ ناظرہ کر لیا ہے، ناظرہ کمپلیٹ کر لیا، اب حفظ کر رہے ہیں؟ حفظ شروع کر دیا ہے، کروں گا۔ اب کریں گے۔ چلیں جی، اللہ آپ کو بھی حافظ قرآن بنائے۔ جی، محمد ایان اتاری، اچھا ایان بھائی کہاں پڑھتے ہیں؟ حنفیہ مسجد۔ حنفیہ مسجد میں پڑھ رہے ہیں۔ جی۔ قرآن ناظرہ پڑھ رہے ہیں، حفظ کر رہے ہیں یا ناظرہ ہو گیا، ناظرہ مکمل کمپلیٹ ہو گیا؟ جی۔ اچھا ماشاءاللہ، آگے کیا پلان ہے؟ جامعہ میں داخلہ لینا ہے۔ ارے واہ بھائی واہ، اللہ کریم ہمیں قرآن پاک کی برکت عطا فرمائے۔ ہم شروع کریں گے آج کا پروگرام، اور آج کے پروگرام کا پہلا راؤنڈ ہوگا۔ باری باری آپ سب سے سوالات ہوں گے، مگر آپ سب نے ہر سوال کے جواب میں 3 آنسرز کرنے ہوں گے، کیونکہ میں نے آپ کو 3 نمبرز دینے ہیں۔ کوئک رسپانس کریں گے، کوئک آنسر دیں گے، تو انشاءاللہ عز و جل ہم اس راؤنڈ کو جلدی اختتام کریں گے۔ پہلا سوال ہوگا احمد رضا سے، اور احمد رضا آپ سے سوال یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور زمین میں اکڑتے ہوئے نہ چل، یہ قرآن پاک کے کس پارے، کس سورت اور کس آیت میں حکم آیا؟ قرآن پاک کے پارہ نمبر 21، سورہ لقمان، آیت نمبر 18 میں ہے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں اکڑتے ہوئے نہ چل، یہ حکم قرآن پاک کے پارہ 21 سورہ لقمان آیت نمبر 18 میں آیا۔ صحیح جواب دے کر احمد رضا نے 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب باری ہے محمد عرفان کی۔ محمد عرفان، آپ ریڈی ہیں؟ جی۔ افسردہ کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ تھوڑا سا مسکرا دیں بھائی۔ چلے جی، آپ نے مجھے بتانا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو، یہ قرآن پاک میں کہاں آیا؟ پارہ، سورت، آیت تینوں بتائیں گے بیٹا۔ قرآن پاک کے پارہ 8، سورۃ الاعراف، آیت نمبر 44 میں ہے۔ جی، مدنی چینل کے ناظرین، بہت سارے لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، یاد رکھیے گا، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، لعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اللہ ہمیں لوگوں پر یا جانوروں پر ظلم کرنے سے محفوظ فرمائے۔ محمد عرفان نے بھی صحیح جواب دے کر 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ باری ہے عبدالصمد کی۔ عبدالصمد بھائی ریڈی ہیں آپ؟ چلیں آپ بتائیں، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے،
بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے، یہ قرآن پاک کے کس پارے، کس سورت اور کس آیت میں ملتا ہے؟ قرآن پاک کے پارہ 26 سورہ بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے، ان اللہ مع الصابرین۔ قرآن پاک کے پارہ 26 سورہ 5 4 3 2 1۔ عبد الصمد بھائی جواب نہیں دے پائے۔ یہ حکم قرآن پاک کے پارہ 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 153 میں آیا۔ عبد الصمد بھائی کو کوئی نمبر نہیں دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ باری ہے ایان کامران کی۔ آپ نے بتانا ہے کہ قرآن پاک میں حکم ہوا اور سیدھی بات کہا کرو، یہ قرآن پاک کے کس مقام پر حکم ہوا؟ پارہ، سورت، آیت تینوں بتائیں بیٹا۔ قرآن پاک کے پارہ 22 سورہ احزاب آیت 70 میں ہے۔ اور سیدھی بات کہا کرو، یہ حکم قرآن پاک کے پارہ 22 سورہ احزاب آیت نمبر 70 میں آیا۔ ایان کامران نے صحیح جواب دے کر 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب سوال ہوگا مدری رضا سے۔ آپ نے بتانا یہ ہے، قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرماتا ہے اور کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو۔ بتائیے یہ حکم قرآن پاک کے کس پارے، کس سورت اور کس آیت میں آیا؟ یہ قرآن پاک کے پارہ نمبر 8 سورہ اعراف آیت نمبر 33 میں ہے۔ ایک بار پھر غور کر لیں۔ یہ قرآن پاک کے پارہ نمبر 8 سورہ اعراف آیت نمبر 31 جی 33 میں ہے۔ آپ کنفیوز ہو رہے ہیں، تھوڑا سا غور کر کے جواب دے دیں، فائنل جواب دے دیں بیٹا۔ قرآن پاک کے پارہ نمبر 8 سورہ اعراف آیت نمبر 31 میں ہے۔ قرآن پاک میں حکم ہوا اور کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو، یہ حکم قرآن پاک کے پارہ 8 سورہ اعراف، اعراف نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے، سورہ اعراف اور آیت نمبر 31 میں آیا۔ صحیح جواب دے کر 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سوال ہوگا محمد ایان سے۔ مشہور ارشاد اور تو جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلت دیتا ہے، بتائیے قرآن پاک کے کس پارے، کس سورت اور کس آیت میں؟ پارہ 26 سورہ ہجرات آیت نمبر 153 میں ہے۔ نہیں، آپ مکس اپ کر رہے ہیں، تھوڑا سا غور کر لیں بیٹا۔ اور تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ پارہ 26 سورہ ہجرات آیت نمبر 107 میں ہے۔ 5 4 3 2 1۔ اور تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ قرآن پاک میں یہ حکم پارہ 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 26 میں آیا۔ محمد ایان سے غلطی ہو گئی، کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک سوال آپ سب سے ہو چکا، باری ہے ایک اور سوال کرنے کی۔ احمد رضا سے سوال ہوگا۔ قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے اور پوشیدہ باتوں کی جستجو نہ کرو، بتائیے قرآن پاک کے کس پارے، کس سورت اور کس آیت میں یہ ارشاد ہوا؟ قرآن پاک کے پارہ نمبر 26 سورہ حجرات آیت نمبر 12 میں ہے۔ سورہ حجرات کیا ہے؟ حجرات۔ ٹھیک ہے، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، اور پوشیدہ باتوں کی جستجو نہ کرو۔ بہت سارے لوگوں میں یہ بیماری ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کی خامیاں تلاش کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ کسی کا کوئی عیب نظر آ جائے، کسی کی کوئی غلطی مل جائے، کسی کا کوئی جناب ایسا معاملہ نظر آ جائے کہ جس سے اسے شرمندہ کیا جائے۔ قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، اور پوشیدہ باتوں کی جستجو نہ کرو۔ اللہ کریم ہمیں اس بری عادت سے محفوظ فرمائے۔ احمد رضا نے صحیح جواب دے کر 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ باری ہے محمد عرفان کی، اور آپ نے جو جواب دینا ہے، اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اور اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، بتائیے یہ بات قرآن پاک میں کہاں بیان ہوئی؟ پارہ، سورت، آیت تینوں بتائیں گے۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ پارہ 6 سورۃ آل عمران آیت نمبر 148 میں ہے۔
جی آپ نے پارہ بتایا 6، جبکہ صحیح پارہ ہے پارہ نمبر 4، اور سورت آپ نے بالکل صحیح بتائی، آیت نمبر بھی صحیح بتائی، آپ کو 2 نمبر دیے جائیں گے۔ قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے واللہ یحب المحسنین، اور اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں بھی نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکیوں سے محبت نصیب فرمائے۔ محمد عرفان نے 2 کریکٹ آنسر کر کے 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ باری ہے عبدالصمد سے سوال کرنے کی، اور آپ سے سوال یہ ہے، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ بتائیے یہ بات قرآن پاک کی کس پارے، کس سورت اور کس آیت میں بیان ہوئی؟ قرآن پاک کے پارہ 8 سورہ بڑی مشہور آیت انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ جلدی کریں گے بیٹا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 5 4 3 2 1 اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ بات قرآن پاک کے پارہ 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 156 میں آئی۔ عبدالصمد سے غلطی ہو گئی، کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب سوال ہوگا ایان کامران سے، اور سوال آپ سے یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ بتائیے یہ بات قرآن پاک کے کس پارے، کس سورت اور کس آیت میں آئی ہے؟ لا الہ الا اللہ قرآن پاک کے پارہ 26 سورہ محمد آیت 19 میں ہے۔ پارہ بھی صحیح بتایا، سورت بھی صحیح بتائی، آیت بھی صحیح بتا کر ایان نے 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سوال ہوگا مدنی رضا سے، اور آپ سے سوال یہ ہے، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بتائیے یہ بات قرآن پاک کے کس پارے، کس سورت اور کس آیت میں آئی ہے؟ قرآن پاک کے پارہ نمبر 26 سورہ فتح آیت نمبر 29 میں۔ قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ بات قرآن پاک کے پارہ 26 سورہ فتح آیت نمبر 29 میں آئی۔ صحیح جواب دے کر 3 پوائنٹس حاصل کر لیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پہلے راؤنڈ کا آخری سوال ہوگا محمد ایان سے، اور آپ سے سوال یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کا بیان، اور ہم نے تمہاری خاطر تمہارا ذکر بلند کر دیا۔ بتائیے یہ بات قرآن پاک میں اللہ نے کہاں ارشاد فرمائی؟ پارہ، سورت، آیت تینوں بتانی ہوگی۔ یہ قرآن پاک میں ہے پارہ نمبر 9 سورہ پارہ نمبر 26 قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے تمہاری خاطر تمہارا ذکر بلند کر دیا۔ محمد ایان جواب نہیں دے پائے۔ یہ قرآن پاک کے پارہ 30 سورہ علم نشرح آیت نمبر 4 میں اس بات کا ذکر ہوا۔ محمد ایان سے غلطی ہو گئی، کوئی نمبر نہیں حاصل کر سکے۔ اللہ اکبر۔ اسی کے ساتھ ہمارا پہلا راؤنڈ اپنے اختتام کو پہنچا۔ آئیے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ اور پھر بڑھیں گے دوسرے راؤنڈ کی طرف۔ زیرو زبر جی پہلے راؤنڈ کا رزلٹ کارڈ مدنی چینل کے ناظرین آپ کی اسکرین پر بھی نظر آ رہا ہوگا۔ احمد رضا نے حاصل کیے ہیں 6 پوائنٹس، سبحان اللہ۔ محمد عرفان کے ہیں 5 پوائنٹس، سبحان اللہ۔ عبدالصمد کوئی نمبر نہیں حاصل کر سکے۔ اللہ اکبر۔ ایان کامران نے حاصل کیے ہیں 6 پوائنٹس، سبحان اللہ۔ مدنی رضا کے بھی ہیں 6 پوائنٹس، سبحان اللہ۔ محمد ایان بھی کوئی نمبر نہیں حاصل کر سکے۔ اللہ اکبر۔ نہیں کوئی بات نہیں، ابھی تو بہت سارے راؤنڈز موجود ہیں اور میرے پاس ڈھیروں ڈھیر نمبرز موجود ہیں۔ آپ نے آگے کانفیڈنٹ کے ساتھ جواب دینا ہے، کنسنٹریشن کے ساتھ ہمارے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ آگے نمبر حاصل کر سکیں گے۔ باری ہے ہمارے دوسرے راؤنڈ کی۔ دوسرے راؤنڈ میں بھی آپ سب سے باری باری سوالات ہوں گے، مگر اس بار میں آپ کو آپشنز دوں گا، آپ نے کریکٹ آپشن کو چوز کرنا ہے۔ اگر آپ نے کریکٹ آپشن کو چوز کر لیا تو آپ کو دیے جائیں گے 2 پوائنٹس، اور اگر آپ نے غلطی کی تو آپ کے پاس موجود نمبروں میں سے 1 نمبر واپس لے لیا جائے گا۔
آپ لوگ نمبر لیں گے یا واپس دے دیں گے؟ لیں گے. چلیں جی، اس کے لیے آپ کو جواب دینا ہوگا. باری ہے احمد رضا کی. شروع کرتے ہیں آپ سے. آپ نے بتانا یہ ہے کہ سورہ حج میں کتنی آیتیں ہیں. جواب دینے کے لیے آپشنز آپ کے پاس ہیں. آپشن نمبر 1 76، آپشن نمبر 2 77، آپشن نمبر 3 78. آپشن نمبر 3. آپ نے کہا آپشن نمبر 3. یہ آپ کا فائنل آنسر ہے؟ کیونکہ صحیح جواب آپ کو 2 نمبر دلوائے گا اور غلط جواب 1 نمبر آپ سے واپس لے جائے گا. اسی آنسر کے ساتھ جائیں گے. آپ نے کہا سورہ حج میں 78 آیتیں ہیں اور آپ کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ. احمد رضا نے 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. دیکھتے ہیں محمد عرفان کتنے نمبر حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں. آپ بتائیے کہ سورہ حج میں رکوع کتنے ہیں. جواب دینے کے لیے آپشنز آپ کے پاس ہیں. 8 رکوع، آپشن نمبر 2 9 رکوع، آپشن نمبر 3 10 رکوع. 8 9 یا 10 رکوع؟ 10 رکوع. آپ نے کہا 10 رکوع. محمد عرفان نے جواب دیا سورہ حج میں 10 رکوع ہیں. آپ کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ. باری ہے عبد الصمد سے سوال کرنے کی اور آپ سے سوال یہ ہے سورہ حج کی کون سی آیت میں سجدہ تلاوت موجود ہے. آیت نمبر 18، آپشن نمبر 2 آیت نمبر 19، آپشن نمبر 3 آیت نمبر 20. 18 19 یا 20؟ آیت نمبر 18. آپ نے کہا آیت نمبر 18. عبد الصمد کو ویسے ہی نمبروں کی ضرورت تھی اور آپ کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ. باری ہے ایان کامرا سے سوال کرنے کی اور آپ نے بتانا یہ ہے کہ سورہ حج کو سورہ حج کہنے کی وجہ کیا ہے. جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں آپ کے پاس. حج کے اعلان عام اور حج کے احکام کا ذکر اس صورت میں ہوا اس لیے سورہ حج کہا جاتا ہے. آپشن نمبر 2 حج کرنے کے فائدوں کا ذکر اس صورت میں موجود ہے اس وجہ سے اسے سورہ حج کہا جاتا ہے. یا آپشن نمبر 3 میدان عرفات کا ذکر اس صورت میں ملتا ہے اس لیے اسے سورہ حج کہا جاتا ہے. آپشن 1. آپ نے کہا آپشن 1. ایان کامران نے بڑا ہی کوئک آنسر کیا ہے اور بالکل کریکٹ آنسر کیا ہے. سبحان اللہ. باری ہے مدنی رضا کی. مدنی رضا یہ بتائیے سورہ حج میں حج کے مین ٹاپک کے علاوہ اور کون سے مین ٹاپک کو بیان کیا گیا. جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں. آپشن نمبر 1 زکوٰۃ، آپشن نمبر 2 نماز، آپشن نمبر 3 جہاد. آپشن نمبر 1. آپ نے کہا آپشن نمبر 1. آپ کا جواب بالکل غلط ہو گیا ہے. صحیح جواب تھا جہاد. مدنی رضا کا 1 نمبر واپس لے لیا جائے گا. اللہ اکبر. باری ہے محمد ایان سے سوال کرنے کی اور آپ سے سوال یہ ہے سورہ حج کی پہلی آیت میں قیامت کی کس خطرناک چیز کا ذکر کیا گیا. جواب دینے کے لیے آپشنز آپ کے پاس ہیں. آپشن نمبر 1 قیامت کی آگ کا ذکر، آپشن نمبر 2 قیامت کے زلزلے کا ذکر، آپشن نمبر 3 قیامت کی خوفناک آواز کا ذکر. آپشن نمبر 1. آپ نے کہا آپشن نمبر 1. محمد ایان کو ویسے ہی نمبروں کی ضرورت ہے. ایک بار پھر غور کر لیں کیونکہ صحیح جواب 2 نمبر دلواتا ہے اور غلط جواب 1 نمبر واپس لے جاتا ہے. آپ کے تو اکاؤنٹ میں ویسے ہی نمبر نہیں ہے. آپشن نمبر 3. آپ نے پہلے کہا آپشن نمبر 1 پھر کہا آپشن نمبر 3 اور یہ دونوں جواب بالکل غلط ہیں کیونکہ صحیح جواب ہے قیامت کے زلزلے کا ذکر. آپ سے غلطی ہو گئی. آپ کے اکاؤنٹ سے 1 نمبر واپس لے لیا جائے گا. اللہ اکبر. چلیں ایک سوال آپ سب سے ہو گیا. باری ہے دوسرے راؤنڈ کا ایک مزید اور سوال کرنے کی. باری ہے احمد رضا سے سوال کرنے کی اور آپ سے سوال یہ ہے سورہ حج کی آیت نمبر 17 میں کافروں کی کتنی ٹائپس کا ذکر ہوا. جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں آپ کے پاس. آپشن نمبر 1 4، آپشن نمبر 2 6 ٹائپس، آپشن نمبر 3 5 ٹائپس. آپشن نمبر 2. آپ نے کہا آپشن نمبر 2. آپ کا جواب بالکل غلط ہو گیا کیونکہ صحیح جواب ہے آپشن نمبر 3 یعنی 5 ٹائپس کافروں کی بیان ہوئی. اللہ اکبر. باری ہے محمد عرفان سے سوال کرنے کی اور آپ سے سوال بڑا ہی خوبصورت سوال ہے. سورہ حج کی آیت نمبر 23 کے مطابق ایمان والوں اور نیک اعمال کرنے والوں کو جنت میں کنگن پہنائے جائیں گے. اسی آیت کے مطابق وہ کس چیز کے کنگن ہوں گے یہ آپ نے بتانا ہے. جواب دینے کے لیے آپشنز آپ کے پاس ہیں. سونے کے کنگن، آپشن نمبر 2 چاندی کے کنگن یا آپشن نمبر 3 موتیوں کے کنگن. سونے کے کنگن.
آپ نے کہا سونے کے کنگن، دنیا میں تو مردوں کو سونا پہننا بالکل حرام ہے، سبحان اللہ، مگر کیا شان ہے اللہ کی کہ جنت میں مردوں کو بھی ایمان والوں اور نیک اعمال کرنے والوں کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ محمد عرفان کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ باری ہے عبدالصمد سے سوال کرنے کی۔ آپ نے بتانا یہ ہے کہ سورہ حج کی آیت نمبر 23 کے مطابق ایمان والوں اور نیک اعمال کرنے والوں کو پہنائے جانے والا جنت میں لباس کس چیز کا ہوگا؟ جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں آپ کے پاس۔ آپشن نمبر 1 کاٹن کا، آپشن نمبر 2 ریشم کا، آپشن نمبر 3 اون کا۔ کاٹن کا۔ غور کر لیں عبدالصمد بھائی۔ اون کا۔ آپ نے کہا کاٹن کا یا اون کا۔ چلیں جناب، آپ کے دونوں جواب بالکل غلط ہیں، کیونکہ جنت میں ایمان والوں اور نیک اعمال کرنے والوں کو ریشم کا لباس پہنایا جائے گا۔ یاد رہے کہ دنیا میں مردوں کو ریشم کا لباس پہننا جائز نہیں۔ اللہ کریم ہمیں جنت میں پہنچ کر ریشم کا لباس پہننے کی سعادت عطا فرمائے۔ عبدالصمد بھائی سے غلطی ہو گئی، کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ باری ہے ایان کامران کی، اور آپ سے سوال یہ ہے، سورہ حج کی آیت نمبر 37 میں قربانی کے حوالے سے کس بات کا ذکر کیا گیا؟ جواب دینے کے لیے آپشنز آپ کے پاس ہیں۔ آپشن نمبر 1 جانور قربان کرنے کا، آپشن نمبر 2 قربانی کا گوشت بانٹنے کا، آپشن نمبر 3 تقوی اور پرہیزگاری اپنانے کا۔ آپشن 1 2 اور 3۔ آپشن 1۔ آپ نے کہا آپشن 1 آپ کا جواب غلط ہو گیا، جبکہ صحیح جواب ہے تقوی اور پرہیزگاری اپنانے کا۔ ہمیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ قربانی کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ایان کامران سے غلطی ہو گئی، 1 نمبر واپس لے لیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ باری ہے مدنی رضا کی، اور مدنی رضا آپ نے بتانا یہ ہے کہ سورہ حج کی آیت نمبر 38 میں بندوں کی کن صفات کا ذکر ہے جس کی وجہ سے اللہ پاک انہیں پسند نہیں فرماتا؟ جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں۔ آپشن نمبر 1 بد دیانتی کرنا، ناشکری کرنا، آپشن نمبر 2 جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، آپشن نمبر 3 حسد کرنا، ظلم کرنا۔ آپشن نمبر 1۔ آپ نے کہا آپشن نمبر 1 یعنی بد دیانتی اور ناشکری کرنے کا صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ باری ہے محمد ایان کی۔ سورہ حج آیت نمبر 73 میں بتوں کی کمزوری بیان کرتے ہوئے انہیں کس معمولی جانور کے ساتھ کمپیئر کیا گیا؟ جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں۔ آپشن نمبر 1 مچھر، آپشن نمبر 2 پروانہ، آپشن نمبر 3 مکھی۔ آپشن نمبر 2۔ نہیں جناب، صحیح جواب ہے آپشن نمبر 3 یعنی مکھی کا۔ سورہ حج کی آیت نمبر 73 میں بتوں کی کمزوری بیان کرتے ہوئے انہیں کس معمولی جانور کے ساتھ کمپیئر کیا گیا؟ صحیح جواب تھا مکھی کا۔ آپ سے غلطی ہو گئی، 1 نمبر محمد ایان سے واپس لے لیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اسی کے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا دوسرا راؤنڈ بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ آئیے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا دکھاتا ہے۔ زیرو زبر، زیرو زبر۔ جی دوسرے راؤنڈ کا رزلٹ کچھ اس طریقے سے ہے۔ احمد رضا نے دوسرے راؤنڈ میں حاصل کیا ہے 1 پوائنٹ، ٹوٹل ان کا اسکور ہو گیا 7 پوائنٹس۔ سبحان اللہ۔ محمد عرفان نے دوسرے راؤنڈ میں حاصل کیے 4 پوائنٹ، ٹوٹل اسکور ہو گیا 9 پوائنٹس۔ سبحان اللہ۔ عبدالصمد نے دوسرے راؤنڈ میں حاصل کیا ہے 1 پوائنٹ، سبحان اللہ۔ ان کا ٹوٹل اسکور بھی ہوا 1 پوائنٹ۔ سبحان اللہ۔ محمد ایان نے دوسرے راؤنڈ میں حاصل کیا 1 پوائنٹ، ٹوٹل اسکور ہو گیا 7 پوائنٹس۔ سبحان اللہ۔ بدری رضا کے بھی ہو گئے 7 پوائنٹس۔ سبحان اللہ۔ محمد ایان کے -2، دوسرے راؤنڈ میں آپ نے 2 نمبر اپنے کم کروائے، پہلے راؤنڈ میں کوئی نمبر نہیں حاصل کر سکے تھے۔ آپ کا جو اسکور ہے وہ ہے -2، لیکن کوئی بات نہیں، کیونکہ تیسرے راؤنڈ میں میرے پاس 12 سوالات ہیں، اور وہ سوالات 12 کے 12 آپ دے سکتے ہیں، گرچہ آپ کو آتے ہوں اور آپ بزر بجانے میں کامیاب ہو جائے۔ یاد رہے کہ تیسرا راؤنڈ ہمارا بزر راؤنڈ ہوتا ہے، جواب وہی دے گا جو بزر بجانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ آپ نے سوال کمپلیٹ سننا ہے، غور سے سننا ہے، دھیان سے سننا ہے، اس کے بعد بزر بجانی ہے، اور ایک بار بزر بجانی ہے تو جب تک آپ کا نام نہ پکارا جائے آپ نے بزر کو چھوڑنا نہیں، کیونکہ اگر آپ نے بزر چھوڑی تو دوسرا بچہ بزر بجانے میں کامیاب ہو جائے گا، لہٰذا آپ نے اپنی بزر کو چھوڑنا نہیں۔ اور اگر آپ نے کریکٹ آنسر کیا تو آپ کو 2 پوائنٹس دیے جائیں گے، اور اگر آپ نے غلط جواب دیا تو 1 نمبر واپس لے لیا جائے گا۔ شروع کریں تیسرا راؤنڈ؟ جی تو آئیے شروع کرتے ہیں ہمارا تیسرا راؤنڈ۔ پہلا سوال، قرآن پاک کے 28ویں پارے میں سورہ مجادلہ موجود ہے، مجادلہ کا معنی کیا ہے؟
ایان کامران. بحث کرنے والی عورت. مجادلہ کا معنی ہے بحث کرنے والی عورت. صحیح جواب دے کر ایان کامران نے 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. سبحان اللہ. دوسرا سوال. قرآن پاک کے 23ویں پارے میں سورہ صافات موجود ہے. صافات کا معنی بتائیں. ایان کامران. صفے باندھنے والا. صفے باندھنے والا. صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. سبحان اللہ. اگلا سوال. قرآن پاک کے 22ویں پارے میں سورہ فاطر موجود ہے. فاطر کا معنی بتائیں. احمد رضا. فاطر کے معنی بنانے والا. فاطر کا معنی بنانے والا. صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. سبحان اللہ. باری ہے اگلے سوال کی اور دیکھتے ہیں کہ اگلا سوال کا جواب کون دینے میں کامیاب ہوتا ہے. قرآن پاک کے 23ویں پارے میں سورہ زمر موجود ہے. زمر کا معنی بتائیں. ایان کامران. کئی گروہ. آپ نے کہا کئی گروہ. آپ کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ. باری ہے اگلے سوال کی. قرآن پاک کے 25ویں پارے میں سورہ شورا موجود ہے. شورا کا معنی بتائیں. مدنی رضا. مشورہ. شورا کا معنی ہے مشورہ. صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. سبحان اللہ. باری ہے اگلے سوال کی اور جواب کون دے گا جناب. چلیں جی دیکھتے ہیں جس نے بزر بجائی وہی جواب دے گا. قرآن پاک کے 26ویں پارے میں سورہ زاریات موجود ہے. زاریات کا معنی بتائیں. محمد ایان. خاک بکھیڑ کر اڑا دینے والی ہوائیں. جی جناب بڑی دیر کی مہربان. آتے آتے 2 نمبر حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے محمد ایان. سبحان اللہ. باری ہے اگلے سوال کی اور اگلا سوال ہے. قرآن پاک کے 27ویں پارے میں سورہ نجم موجود ہے. نجم کا معنی بتائیں. محمد ایان. ستارہ. نجم کا معنی ہے ستارہ. صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. سبحان اللہ. قرآن پاک کے 28ویں پارے میں سورہ حشر ہے. حشر کا معنی بتائیں. ایان کامران. لوگوں کو اکٹھا کرنا. لوگوں کو اکٹھا کرنا. صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. سبحان اللہ. قرآن پاک کے 28ویں پارے میں سورت ہے سورہ ممتحنہ. اس کا معنی بتائیں. محمد ایان. عورتوں کا امتحان لینے والی سورت. ممتحنہ کا معنی ہے عورتوں کا امتحان لینے والی سورت. صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. سبحان اللہ. اگلا سوال. قرآن پاک کے 28ویں پارے میں سورہ صف موجود ہے. اس کا معنی بتائیں. جی ایان کامران. سیدھی قطار. سیدھی قطار. صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. سبحان اللہ. قرآن پاک کے 28ویں پارے میں سورہ تحریم موجود ہے. اس کا معنی بتائیں. محمد ایان. تحریم کسی چیز کو حرام ٹھہرانا. تحریم کا معنی ہے کسی چیز کو حرام ٹھہرانا. صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. سبحان اللہ. قرآن پاک کے 29ویں پارے میں سورہ مزمل موجود ہے. اس کا معنی بتائیں. احمد رضا. مزمل کے معنی چادر اڑنے والا. مزمل کا معنی چادر اوڑھنے والا. سبحان اللہ کیا شان ہے میرے آقا کی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ پاک نے یا ایھا المزمل کہہ کر مخاطب فرمایا کہ اے چادر اوڑھنے والے. کسی شاعر نے کیا خوب فرمایا. خدا جس کے سینے پہ قرآن اتارے مدثر کہے مزمل پکارے. وہ نور خدا 2 جہاں کے اجالے. محمد ہمارے بڑی شان والے. صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. سبحان اللہ. جی اسی کے ساتھ ہمارا تیسرا راؤنڈ بھی اپنے اختتام کو پہنچا. آئیے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا دکھاتا ہے. زیرو زبر زیرو زبر. جی تیسرے راؤنڈ کا رزلٹ ہمارے اسکرین پر نظر آ رہا ہے. احمد رضا نے تیسرے راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں 4 پوائنٹ. ٹوٹل اسکور ہو گیا 11 پوائنٹس. سبحان اللہ. محمد عرفان نے تیسرے راؤنڈ میں کوئی جواب نہیں دیا مگر ان کا اسکور ہے 9 پوائنٹس. سبحان اللہ. عبدالصمد نے بھی تیسرے راؤنڈ میں کوئی بزر نہیں بجائی, کوئی جواب نہیں دیا, کوئی نمبر حاصل نہیں کیا. ان کا اسکور ہو گیا 1 پوائنٹ. سبحان اللہ. ایان کامران نے زبردست جوابات دیے, کانفیڈنٹ کے ساتھ جوابات دیے. تیسرے راؤنڈ میں حاصل کیے 10 پوائنٹس. ٹوٹل اسکور ہو گیا 17 پوائنٹس. سبحان اللہ. مدنی رضا نے تیسرے راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں 2 پوائنٹس. ٹوٹل اسکور ہو گیا 9 پوائنٹس. سبحان اللہ. محمد ایان نے بھی بڑی کوشش کی کیونکہ آپ کا پچھلا اسکور -2 تھا. تیسرے راؤنڈ میں آپ نے حاصل کیے 8 پوائنٹ. آپ کا ٹوٹل اسکور ہو گیا 6 پوائنٹس. سبحان اللہ. اسی کے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین ہمیں اپنے 2 کنٹیسٹنٹس کو اپنے اس پروگرام سے ایلیمنیٹ کرنا ہوگا. محمد ایان اور عبدالصمد بھائی آپ دونوں آئیں گے, ریڈ زون میں تشریف رکھیں گے اور ہم بڑھیں گے ہمارے تیسرے راؤنڈ کی طرف. تیسرا راؤنڈ ہمارا بڑا ہی خوبصورت راؤنڈ ہے کیونکہ اس میں ہم اپنے کنٹیسٹنٹ کو دیا کرتے ہیں ایک فلپ بورڈ جس پر تحریر ہے صحیح یا غلط. ایک بات کہی جائے گی, اس بات پر انہوں نے آنسر کرنا ہے کہ یہ بات ان کے نزدیک صحیح ہے یا غلط. صحیح جواب دینے کی صورت میں آپ کو 1 نمبر دیا جائے گا, غلط جواب دینے کی صورت میں آپ کا 1 نمبر
واپس لے لیا جائے گا۔ غور سے آپ نے بات کو سننا ہے اور دھیان کے ساتھ سوچ سمجھ کر اس کا آنسر کرنا ہے۔ جی جناب۔ زیر و زبر شروع کریں ہمارا چوتھا راؤنڈ۔ جی یاد رہے چوتھے راؤنڈ کے اختتام پر بھی ہم اپنے 2 کنٹیسٹنٹس کو اس پروگرام سے جدا کریں گے۔ یقیناً وہ دونوں وہی ہوں گے جن کے نمبرز کم ہوں گے۔ آپ لوگوں نے زیادہ سے زیادہ صحیح جوابات دے کر صحیح نمبر حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ اس ہر سوال کے جواب میں آپ چاروں کو پوائنٹس دیے بھی جا سکتے ہیں اور واپس لیے بھی جا سکتے ہیں۔ شروع کریں چوتھا راؤنڈ۔ جی تو آئیے شروع کرتے ہیں چوتھا راؤنڈ۔ پہلا سوال آپ چاروں سے۔ قرآن پاک میں سورہ طٰہٰ موجود ہے۔ سورہ طٰہٰ مدنی سورت ہے، بتائیے یہ بات صحیح ہے یا غلط؟ چلیں جناب، چاروں نے کہا صحیح، جبکہ اس کا جواب تھا غلط، کیونکہ سورہ طٰہٰ مدنی نہیں بلکہ مکی سورت ہے۔ آپ چاروں سے غلطی ہو گئی، ایک ایک نمبر واپس لے لیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ باری ہے اگلے سوال کی، اور اگلا سوال بھی قرآن پاک کی سورت سے ہے۔ وہ سورت ہے سورہ ملک۔ سورہ ملک مدنی سورت ہے، بتائیے بات صحیح ہے یا غلط؟ جی جناب، 2 نے کہا صحیح، 2 نے کہا غلط۔ جنہوں نے کہا غلط ان کا جواب ہو گیا صحیح، کیونکہ سورہ ملک مدنی نہیں بلکہ مکی سورت ہے۔ صحیح کہنے والوں کا ایک ایک نمبر واپس چلا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ چلیں جناب، اگلا سوال۔ قرآن پاک کی سورہ مومنون مکی سورت ہے، بتائیے بات صحیح ہے یا غلط؟ 3 بچوں نے کہا بات غلط، 1 نے کہا صحیح۔ جس نے کہا صحیح اس کا جواب بھی ہو گیا صحیح، کیونکہ سورہ مومنون قرآن پاک کی مکی سورت ہے۔ غلط کہنے والوں نے غلط جواب دے کر ایک ایک نمبر واپس کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگلا سوال۔ قرآن پاک کی سورہ نور مکی سورت ہے، بتائیے بات صحیح ہے یا غلط؟ جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی غور کرتے رہیں، ہمیں کتنی صورتوں کے بارے میں معلوم ہے، کتنی مکی صورتیں ہیں، کتنی مدنی صورتیں ہیں۔ جی 2 نے کہا صحیح، 2 نے کہا غلط۔ جس نے کہا صحیح ان سے غلطی ہو گئی، اور جس نے کہا غلط اس کا جواب ہو گیا صحیح۔ غلط جواب دینے والوں کا ایک ایک نمبر واپس لے لیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اگلا سوال بڑے ہی غور سے اور دھیان سے سنیے۔ قرآن مجید کی سورہ فرقان مکی سورت ہے، بتائیے بات صحیح ہے یا غلط؟ تین بچوں نے کہا غلط، 1 نے کہا صحیح۔ جس نے کہا صحیح اس کا جواب ہو گیا صحیح۔ احمد رضا نے صحیح جواب دے کر 1 نمبر حاصل کر لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلا سوال۔ قرآن پاک کی سورہ شعراء مدنی سورت نہیں ہے، بتائیے بات صحیح ہے یا غلط؟ جی 3 بچوں نے کہا صحیح، 1 نے کہا غلط۔ جس نے کہا صحیح جواب ہو گیا صحیح، کیونکہ سورہ شعراء مدنی سورت نہیں بلکہ مکی ہی سورت ہے۔ صحیح جواب دینے والوں کو ایک ایک نمبر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اگلا سوال۔ قرآن پاک کی سورہ نمل مدنی سورت ہے، بتائیے کیا یہ بات صحیح ہے یا غلط؟ جی 3 بچوں نے کہا غلط، 1 نے کہا صحیح۔ غلط کہنے والوں کا جواب بالکل صحیح ہو گیا۔ سورہ نمل مدنی نہیں بلکہ مکی سورت ہے۔ غلط کہہ کر صحیح جواب دینے والوں کو ایک ایک نمبر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ سورہ قصص قرآن پاک کی سورت ہے، مگر آپ نے بتانا یہ ہے سورہ قصص مکی سورت نہیں ہے۔ میری یہ بات صحیح ہے یا غلط؟ چاروں نے کہا غلط، اور آپ چاروں نے صحیح جواب دے کر ایک ایک نمبر حاصل کر لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلا سوال۔ سورہ احزاب قرآن پاک کی مکی سورت ہے، بتائیے یہ بات صحیح ہے یا غلط؟ 3 کا کہنا ہے صحیح، 1 کا کہنا ہے غلط۔ غلط کہنے والے نے صحیح جواب دے کر 1 نمبر حاصل کر لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلا سوال۔ قرآن پاک کی سورہ سبا مکی سورت ہے، بتائیے بات صحیح ہے یا غلط؟ چاروں نے کہا صحیح، اور چاروں کا جواب بھی ہو گیا بالکل صحیح، ایک ایک نمبر حاصل کر لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلا سوال۔ قرآن پاک کی سورہ فتح مدنی سورت ہے، بتائیے بات صحیح ہے یا غلط؟ جی 3 بچوں کا کہنا ہے صحیح، 1 نے کہا غلط۔ جس نے کہا صحیح اس کا جواب بھی ہو گیا صحیح۔ غلط کہنے والے کا 1 نمبر واپس لے لیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ چوتھے راؤنڈ کا آخری سوال۔ سورہ مجادلہ مدنی سورت نہیں ہے، بتائیے بات صحیح ہے یا غلط؟ 3 بچوں نے ڈیسیجن لیا، بات غلط ہے۔ 1 نے کہا صحیح۔ جنہوں نے کہا غلط
ان کا جواب ہو گیا صحیح، کیونکہ سورہ مجادلہ مکی نہیں بلکہ مدنی سورت ہے۔ غلط کہہ کر صحیح جواب دینے والوں کو ایک ایک نمبر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اسی کے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا چوتھا راؤنڈ بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ آئیے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ، چوتھے راؤنڈ کا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ زیرو زبر زیرو زبر چلیں، مدنی رضا اور محمد عرفان یہ پانچویں راؤنڈ میں ہمارے ساتھ نہیں رہیں گے۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے۔ یقیناً اس پروگرام کی تیاری میں بہت سارا علم دین سیکھنے کا موقع ملا ہوگا۔ آئیں گے بیٹا، ریڈ زون میں تشریف رکھیں گے۔ ہم بڑھیں گے ہمارے پانچویں راؤنڈ کی طرف۔ پانچواں راؤنڈ پکٹوریل راؤنڈ، بڑا ہی خوبصورت راؤنڈ۔ احمد رضا اور ایان کامران ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اس راؤنڈ میں جو ونر رہا وہی ہمارے آج کے راؤنڈ کا ونر قرار پائے گا۔ آپ دونوں کو تصویریں دکھائی جائیں گی اور اس تصویر کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا۔ جسے صحیح جواب آتا ہو وہ بزر بجائے گا، اور جو بزر بجانے میں کامیاب ہو گیا وہی جواب دینے میں کامیاب ہوگا، اور جو صحیح جواب دینے میں کامیاب ہوگا اسے ایک نمبر دیا جائے گا۔ یاد رہے، اس راؤنڈ کا رزلٹ ہمارا بالکل ایکسٹریکٹ ہوگا، بالکل الگ سے ہوگا۔ جو اس راؤنڈ میں ونر ہوگا وہی ہمارے آج کے پروگرام کا ونر قرار پائے گا۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، ہم شروع کریں گے ہمارا پانچواں راؤنڈ۔ پانچواں راؤنڈ پکٹوریل راؤنڈ۔ آپ دونوں کو تصویریں دکھائی جائیں گی۔ یاد رہے، تصویر دیکھ کر آپ نے بزر بجانی ہے، اس کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا۔ جو صحیح جواب دینے میں کامیاب ہوگا وہی نمبر لینے کا حقدار ہوگا۔ جس نے زیادہ پوائنٹس لیے وہی ہمارے آج کے پروگرام کا ونر قرار پائے گا۔ شروع کریں گے ہمارا آج کا پانچواں راؤنڈ۔ پہلی تصویر ہماری اسکرین پر۔ زیرو زبر زیرو جی، بزر بجائی ہے ایان کامران نے۔ بتائیے قرآن پاک میں کوے کا ذکر کس پارے، کس سورت اور کس آیت میں ہے؟ قرآن پاک میں کوے کا ذکر پارہ 6 سورہ مائدہ آیت 31-31 میں آیا ہے۔ جی، کوے کا ذکر قرآن پاک کے پارہ 6 سورہ مائدہ آیت نمبر 31 میں آیا۔ صحیح جواب دے کر ایان کامران نے ایک نمبر حاصل کر لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی، صحیح جواب دے دیا ہے ایان کامران نے۔ دیکھتے ہیں دوسرا جواب کون دینے میں کامیاب ہوتا ہے۔ دکھائیں گے اگلی تصویر۔ زیرو زبر پھر بزر بجائی ہے ایان کامران نے۔ بتائیے مچھلی کا ذکر قرآن پاک کے کس پارے، کس سورت اور کس آیت میں ہے؟ مچھلی کا ذکر قرآن پاک کے پارہ 15 سورہ کہف آیت 63 میں آیا۔ پارہ بھی صحیح بتایا، سورت بھی صحیح بتائی، آیت بھی صحیح بتا کر ایک نمبر حاصل کر لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایان کامران کے 2 پوائنٹس ہو چکے ہیں۔ احمد رضا کی بزر چیک کروائیں۔ جی جناب، کام تو پراپر کر رہی ہے۔ تصویر دیکھ کر فوراً سے بزر بجانی ہے۔ جی دکھائیے تیسری تصویر۔ پوچھیں گے ہم تم سے کچھ۔ جی، احمد رضا نے بزر بجا دی ہے۔ بتائیے احمد رضا، جو کا ذکر قرآن پاک کے کس مقام پر آیا؟ پارہ، سورت، آیت تینوں بتائیں گے۔ قرآن پاک کے پارہ نمبر 9 سورہ آراف آیت نمبر 5 65 میں۔ 4 3 2 1 نہیں جناب، آپ سے غلطی ہو گئی۔ پارہ نمبر 9 سورہ اعراف آیت نمبر 133۔ احمد رضا کا ایک نمبر واپس لے لیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ صحیح جواب آتا ہو تبھی بزر بجایا کریں۔ جی دکھائیے جناب اگلی تصویر۔ بچوں پوچھیں گے ہم تم سے۔ بھیڑ کا ذکر، جی ایان کامران نے بزر بجائی ہے۔ بتائیں گے بیٹا قرآن پاک میں کس جگہ پر بھیڑ کا ذکر آیا؟ بھیڑ کا ذکر قرآن پاک کے پارہ 8 سورہ انعام آیت 143 میں آیا۔ پارہ بھی صحیح بتایا، سورت بھی صحیح بتائی، آیت نمبر بھی صحیح بتا کر ایک نمبر حاصل کر لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں کون بزر بجانے میں کامیاب ہوتا ہے۔ دکھائیں گے تصویر۔ زبر زیرو زبر ایک بار پھر ایان کامران نے بزر بجائی ہے۔ گائے کا ذکر پارہ 1 سورہ بقرہ آیت 70 یعنی 70 میں آیا۔ گائے کا ذکر پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 70 میں آیا۔ صحیح جواب دے کر نمبر حاصل کر لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلا سوال دکھائیں گے اسکرین کے ذریعے۔ جی جناب دکھائیے تصویر۔ کچھ سوال پھر دیکھیں گے ہوتا۔ بزر بجائی ہے ایان کامران نے ایک بار پھر۔ جی جناب بتائیے۔ بچھڑے کا ذکر قرآن پاک کے پارہ 1 سورہ بقرہ آیت 51 میں آیا۔ بچڑے کا ذکر پارہ 1 سورہ بقرہ آیت 51 میں آیا۔ صحیح جواب دے کر نمبر حاصل کر لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ 5 پوائنٹس ہو چکے ہیں ایان کامران کے۔ احمد رضا کوئی نمبر نہیں حاصل کر سکے۔ احمد رضا کیا کریں پھر، انہی کو انعام دے دیں؟ نہیں، چلیں جناب
دکھائیے اگلی تصویر. زیرو زبر بچوں ایک بار پھر ایان کامران نے بزر بجائی ہے. جی بتائیے دمبی کا ذکر قرآن پاک میں کہاں آیا؟ دمبیوں کا ذکر قرآن پاک کے پارہ 23 سورہ صاد آیت 23 میں آیا. دمبیوں کا ذکر قرآن پاک کے پارہ 23 سورہ صاد آیت 23 میں آیا. صحیح جواب دے کر نمبر حاصل کر لیا ہے. سبحان اللہ. اگلا سوال دیکھتے ہیں کون بزر بجاتا ہے. جی زیرو زبر زیرو احمد رضا جی بتائیے بکری کا ذکر قرآن پاک کے کس پارے کس سورت اور کس آیت میں آیا ہے؟ تیاری کمزور لگتی ہے جناب. 5 4 3 2 1. جی ایان کامران آپ جواب دیں گے؟ جی بتائیے. بکری کا ذکر قرآن پاک کے پارہ 8 سورہ انعام آیت 143 میں آیا. جواب آپ کا بالکل درست ہو گیا ہے سبحان اللہ. مگر نمبر کوئی نہیں دیا جائے گا آپ کو. احمد رضا کا ایک اور نمبر مائنس ہو جائے گا کیونکہ آپ جواب نہیں دے سکے. دکھائیں گے اگلی تصویر اور دیکھتے ہیں کہ اگلی تصویر ہمیں کیا دکھائی جاتی ہے. زیرو زبر زیرو زبر ایک بار پھر بزر بجائی ہے ایان کامران نے. بتائیں بیٹا ازدہے کا ذکر قرآن پاک کے کس پارے کس سورت اور کس آیت میں ہے؟ ازدے کا ذکر قرآن پاک کے پارہ 9 سورہ اعراف آیت 107 میں آیا. صحیح جواب دے کر نمبر حاصل کر لیا ہے. سبحان اللہ. 5ویں راؤنڈ کا آخری سوال فیصلہ کن سوال. جی جناب بچوں پوچھیں گے ہم جی بتائیے بندر کا ذکر قرآن پاک کے کس پارے کس سورت اور کس آیت میں ہے؟ بندر کا ذکر قرآن پاک کے پارہ 1 سورہ بقرہ آیت 65 میں آیا. ایان کامران نے کہا بندر کا ذکر پارہ 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 65 میں آیا. پارہ بھی صحیح بتایا سورت بھی صحیح بتائی آیت نمبر بھی صحیح بتا کر نمبر حاصل کر لیا ہے. سبحان اللہ. اسی کے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. ایان کامران بھی ہمارے قریب آ جائیں گے. احمد رضا آپ بھی تشریف لے آئیں اور بیٹا آپ لوگ بھی قریب آ جائیں. یقیناً آج کے پروگرام میں بہت سارا علم دین سیکھنے کا موقع ملا ہوگا کیونکہ اس میں بہت ساری معلومات قرآن پاک کے حوالے سے ہمیں ملا کرتی ہیں. ایان کامران نے بڑی محنت کی ماشاءاللہ. احمد رضا بھی 5ویں راؤنڈ تک پہنچے. یقیناً یہاں تک پہنچنا بھی ایک بڑی کامیابی ہے. بہت سارے صحیح جوابات دے کر یہ 5ویں راؤنڈ کا حصہ بنے. آپ کا بہت شکریہ. آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور آج کے پروگرام کے رنر اپ رہے. آپ کے لیے خوبصورت سا تحفہ ہماری مجلس نے تیار کیا ہے. ایان کامران کے لیے بھی خوبصورت سا کیش پرائز ہوگا. اللہ کریم آپ کو بھی برکت عطا فرمائے اور پیچھے رہ جانے والوں کو بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جائے گا. آپ کے لیے بھی یہ پیارے پیارے سے تحائف آپ کے ساتھ جائیں گے. اللہ کریم آپ سب کو برکت دے. اس کے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین ہمیں اجازت دیجیے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بچوں پوچھیں گے ہم تم سے کچھ سوال پھر دیکھیں گے ہوتا ہے کون زیرو زبر